السلام علیکم۔ حسد انسان کو ایسے اندر سے کھوکھلا کرتا ہے جیسے دھیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ نظر بد یا حاسد کا حسد ایک ہنستے مسکراتے انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جس کی آنکھیں ہر پل خوشی سے چمکتی ہوں وہ حاسدوں کی نظر ہو کر خون کے آنسو روتے ہیں۔ میرا نام ملائکہ ہے، میری عمر 50 سال کی ہے۔ میرے ابا غریب چوکیدار تھے، اماں محلے کی عورتوں کے کپڑے سلائی کرتی تھیں۔ اماں ابا دونوں مل کر گھر چلایا کرتے تھے۔ میں ابا اماں کی اکلوتی اولاد تھی۔ میں بے انتہا خوبصورت تھی، جو ایک بار دیکھتا وہ تعریف کیے بغیر نہ رہتا۔ جب کسی کو پتہ چلتا کہ میں ایک چوکیدار اور درزن کی بیٹی ہوں تو سب حیران ہوتے۔ یہ حسن مجھے اللہ کی طرف سے تحفہ ملا تھا۔ اماں اکثر میری نظر اتارتی رہتی کیونکہ مجھے نظر بہت جلدی لگ جایا کرتی تھی۔ ابا مجھ پر وارث صدقے جاتے تھے۔ میں بچپن سے ہی اماں ابا کی لاڈلی تھی۔ اب میں جوان ہو رہی تھی، میری اماں ہر پل نہ جانے کی اس بات پہ پریشان رہتی۔ میرے ابا میری اماں جن میں آج تک کبھی لڑائی جھگڑا نہ ہوا تھا اب ہلکی پھلکی خلش رہتی۔ میں اکثر اماں سے پوچھتی ابا کس بات پر بحث کرتے ہیں تو اماں ٹال دیتی اور کہتی یہ ہم دونوں میاں بیوی کی آپس کی بات ہے، تم اس میں دخل اندازی نہ کرو۔ مگر مجھے کافی حیرت ہوتی کیونکہ اب اماں آہستہ آہستہ بیمار رہنے لگی تھی۔ مجھے اماں کی بیماری کی وجہ معلوم نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں جب اماں سے پوچھتی کہ آپ کو کیا پریشانی ہے تو اماں کہتی اب تو بڑی ہو گئی ہے، تیرے ہاتھ پیلے کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں اماں کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی کیونکہ میں ابھی 9ویں جماعت میں تھی اور اماں کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں مجھے حوصلہ دیتی۔ ایک روز میرے اسکول سے گھر واپس آئی تو اماں نے دروازہ نہ کھولا۔ میں کافی دیر دھوپ میں کھڑی دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، لیکن اماں کے دروازہ نہ کھولنے پر اب مجھے پریشانی ہونے لگی تھی۔ میں اپنی پڑوسن کے گھر گئی اور ان سے کہا مجھے اپنے گھر جانا ہے، مگر اماں دروازہ نہیں کھول رہی۔ مجھے ساتھ سے جانے کی اجازت دے دیں۔ پڑوسن ہم سے کافی عرصے سے ہمیں جانتی تھی، اسی لیے کچھ بھی کہے بغیر مجھے چھت پر جانے کے لیے راستہ دے دیا۔ میں بہت مشکل سے چھت سے پھلانگتی ہوئی اپنی چھت پر پہنچ گئی تھی اور وہاں سے اپنے گھر کے اندر چلی گئی تھی۔ گھر کے اندر جاتے ہی میں اماں کو اونچی اونچی آوازیں دینے لگی اور انہیں تلاش کرتے ہوئے ان کے کمرے میں چلی گئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب میں نے اماں کو زمین پر اوندھے منہ گرے پایا، میں چیختی جلدی سے اماں کو سنبھالتی آگے ہوئی، مگر میری جان تو تب نکلی جب میں نے اماں کو مردہ پایا۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ میں جو ہر وقت ہنستی رہتی تھی اب بالکل خاموش رہنے لگی تھی۔ اماں کی تدفین کے بعد ابا بھی بہت اداس رہتے تھے۔ میری 10ویں کے امتحانات ہونے والے تھے لیکن ابا نے میرا بیاہ کروا دیا کیونکہ رشتے والوں کو جہیز نہیں چاہیے تھا۔ یہ رشتہ اتنا اچانک ہوا کہ میں ایک مرتبہ تو بوکھلا ہی گئی تھی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں مگر ابا کی ضد نے مجھے اس رشتے کے لیے ہاں کرنا پڑی۔ مجھے رخصت کیا گیا تو میرے دل میں ایک عجیب سا وہم تھا، نہ جانے سسرال والے کیسے ہوں گے اور میرے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، میرا شوہر کیسا ہوگا۔ یہ سب وسوسے میری جان لینے کے در پہ تھے۔ شوہر کی شکل سہاگ رات پر دیکھی تو دل کو کچھ تسلی ہوئی۔ شوہر بہت خوبصورت تھا مگر جو اصل خوف تھا وہ یہ تھا کہ نہ جانے میرا شوہر عادت کا کیسا ہوگا، کیونکہ میرا شوہر عمر میں مجھ سے 2 گنا بڑا تھا۔ اس گھر میں میری ایک نند اور ساس بھی موجود تھی۔ میری سسر کا انتقال چند سال پہلے ہی ہو گیا تھا، مگر میری نند اور میری ساس کا رویہ بہت عجیب تھا۔ میری نند شادی کے اگلے روز ہی مجھے کہنے لگی میرے بھائی پر زیادہ بوجھ مت ڈالنا، اس پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، اسے آئے دن نئی نئی فرمائشیں مت کرنا۔ مجھے کافی حیرت ہوئی، اگر میں اپنے شوہر سے یہ سب نہیں کہوں گی تو کس کو بتاؤں گی، مگر میں نند کے سامنے بالکل خاموش رہی۔ لیکن اللہ کی ایسی کرنی ہوئی کہ مجھے اپنے شوہر کو کچھ کہنا نہیں پڑتا تھا، وہ میری ساری فرمائشیں میرے کہے بغیر ہی پوری کر دیتا تھا۔ اس کو بھی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے۔ میری شادی کے کچھ عرصے بعد ہی وہ اپنے شوہر سے لڑ کے گھر آ گئی اور ہر وقت مجھ پر نظر رکھتی اور بار بار مجھے تانے دیتی تھی۔ اکثر اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر کرتی تو وہ میری نند کو جھڑک دیتے۔ میری نند کو کے دل میں میرے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی اور اس کی جڑیں نہ جانے کہاں کہاں تک پھیل گئی تھی۔ کچھ عرصہ گزرا تھا کہ میری نند کو طلاق ہو گئی۔ ابھی وہ ہمارے گھر میں ہی تھی لیکن اس کے چہرے پر ایک شکن بھی نہ تھی، الٹا وہ اپنے شوہر کی برائیاں کرنے لگی اور میرے شوہر کو ہر بات پہ یہ سناتی کہ میرا شوہر تمہاری طرح اپنی بیوی کی ضروریات زندگی پوری نہیں کرتا تھا اور نہ ہی تمہاری طرح اپنی بیوی کو سر پر چڑھا کے رکھتا تھا۔ وہاں جتنی مشکلات میں نے وقت کاٹا ہے، یہ تمہاری بیوی ہے، تم کیا جانو، تم دونوں باتوں کو کون سا یہ وقت آیا ہے۔ میں نے اپنی نند کی باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی۔
وہ خود کا میرے ساتھ کس انداز میں موازنہ کر رہی تھی، لیکن میرے شوہر نے میری نند کو ٹوک دیا۔ وہ کہنے لگا میری بیوی بہت معصوم ہے، اس پر کسی قسم کا سوالیہ نشان برداشت نہیں کروں گا۔ میں نے اپنے شوہر کو پہلی مرتبہ اتنا غصے میں دیکھا تھا۔ میں چھوٹی عمر کی تھی اور خوبصورت بھی تھی، جبکہ میری نند خوبصورت نہ تھی۔ وہ خود کو ہر وقت شیشے میں دیکھتی رہتی اور نہ جانے خود کو خوبصورت بنانے کے لیے کون سے اتنے ٹوٹکے کرتی رہتی تھی۔ مجھے اپنی نند پر افسوس ہوتا، مگر میں خاموش ہی رہتی تھی۔ میری شادی کو 1 سال ہی گزرا تھا کہ مجھے اللہ نے اولاد دے دی۔ جس روز میرا بیٹا پیدا ہوا، میری نند بین ڈالنے لگی کہ میرے نصیب ہی برے ہیں جو اللہ نے مجھے اولاد نہ دی۔ میرے شوہر کو کہنے لگی تمہاری بیوی تو خوش نصیب ہے، اس کو اللہ نے بن مانگے ہی سب کچھ دے دیا، اور ایک میں ہی بد نصیب رہ گئی تھی جس کو کبھی کچھ نہ ملا۔ اب کی بار مجھے نند کی بات بہت بری لگی۔ مجھے اپنی نند پر افسوس ہونے لگا تھا۔ اب تو میں اور میرا شوہر اکٹھے بیٹھ جاتے، تب بھی نند ہم دونوں کو دیکھ کر کہنے لگتی کہ یہ مجھے جلانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ میری ساس بھی تو اب اپنی بیٹی کی باتوں میں آ جاتی اور اس کی سب باتیں مانتی۔ گھر کا ماحول ایک دم خراب ہونے لگا تھا۔ بات بات پر گھر میں جھگڑے ہونے لگے تھے۔ اسی جھگڑے کے دوران میں اور میرا شوہر اپنا کھانا پینا الگ کر چکے تھے، جس بات کی میری نند کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، مگر خود کی ذات کی وجہ سے جب وہ کسی کو تکلیف دے رہی تھی تب اس کو روکا نہیں گیا۔ ایک روز میرے شوہر کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ جب میں کسی کام سے اپنے کمرے سے باہر نکلی تو میری نظر ایک دم داخلے دروازے پر پڑی، جہاں میری ساس اور میری نند گھر سے باہر جا رہے تھے۔ مجھے کافی حیرانگی ہوئی۔ اس سے پہلے میں ان کو روکتی اور ان سے کچھ پوچھتی، وہ دونوں باہر چلی گئیں۔ میں تجسس کے مارے ساری رات جا کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ صبح فجر کے وقت میری نند اور ساس گھر میں داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں بہت بڑا شاپر تھا۔ میری نند اس شاپر سمیت سیدھا چھت پر چلی گئی اور جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ خالی تھے۔ میں یہ سب چھپ کر دیکھ رہی تھی کیونکہ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا اور گھر کی تمام بتیاں بھی بند تھیں۔ تبھی میں کسی کو نظر ہی نہ آ سکی۔ اس کے بعد میری نند اور میری ساس آپس میں باتیں کرتی میری ساس کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نند اور ساس کے کمرے میں جاتے ہی سیدھا چھت پر چلی گئی، مگر ہر طرف اندھیرا ہونے کی وجہ سے مجھے وہاں پر کوئی چیز نظر نہ آئی۔ میں دھیمے قدم چلتی ہوئی پوری چھت پر چکر لگا رہی تھی کہ اچانک کوئی نرم اور ملائم شے میرے پیروں سے ٹکرائی۔ پہلے تو مجھے کافی خوف محسوس ہوا، مگر وہ شے کیا تھی یہ جاننا میرے لیے بہت ضروری تھا۔ اب تو بس اس شے کو دیکھنے کے لیے ایک ہی حل تھا کہ صبح کا انتظار کیا جاتا۔ میں ساری رات جاگ رہی تھی، اسی لیے کمرے میں آتے ہی بستر پر لیٹ کر سو گئی۔ میری جس وقت آنکھ کھلی اس وقت دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ میں تو حیران تھی کہ میں اتنی دیر کیسے سو رہ گئی، مگر ایک دم ہی دماغ میں کچھ جھماکا سا ہوا اور مجھے یاد آیا کہ رات میں چھت پر کوئی شے دیکھنے گئی تھی، مگر اندھیرے کی وجہ سے مجھے نظر نہ آ سکی۔ میں جلدی سے بستر سے اٹھی اور کمرے سے نکلنے لگی تھی کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب میں نے اپنے کمرے میں کے دروازے پر ایک بڑا گوشت کا شاپر دیکھا۔ مجھے تو کافی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ گوشت کا شاپر یہاں کس نے رکھ دیا۔ اس شاپر میں سے کسی قسم کی بدبو نہیں آ رہی تھی، بلکہ وہ تازہ گوشت تھا۔ میں نے وہ شاپر اٹھایا اور ساس کے پاس لے گئی اور ساس سے کہنے لگی یہ گوشت والا شاپر میرے کمرے کے دروازے پر کس نے رکھا ہے؟ تو میری ساس شرمندہ سا مسکرانے لگی اور کہنے لگی تمہاری نند نے رکھا ہے تاکہ تم تازہ گوشت کھا کر صحت مند بن جاؤ۔ مگر میرے شوہر کی طرف سے مجھے بہت سختی تھی کہ میں کسی صورت بھی اپنی ساس سے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں لوں گی۔ میں نے اپنی ساس کو صاف الفاظ میں منع کر دیا اور کہا جب میرا شوہر راضی ہو جائے گا تب میں آپ لوگوں کی چیزیں بھی لے لیا کروں گی۔ میری ساس کا تو ایک دم رنگ اڑ گیا جب میں نے اس کے ہاتھ میں وہ شاپر پکڑنا چاہا تو مارے خوف کے پیچھے ہٹ گئی اور کہنے لگی نہیں، اس شاپر کو مجھ سے دور رکھو۔ میں تو کافی حیران تھی کہ میری ساس کو اچانک کیا ہو گیا، آخر ایک گوشت کا شاپر ہی تو تھا، مگر یہ تو ایسے ڈر رہی تھی جیسے اس شاپر میں کوئی حرام شے ہو۔ بہرحال میں نے وہ شاپر میز پر رکھ دیا اور میرا شوہر جس وقت گھر آیا تو میں نے اسے بتایا آج تمہاری بہن نے ایک گوشت کا بڑا شاپر میرے دروازے کے آگے رکھا تھا، مگر میں نے وہ واپس کر دیا۔ میرا شوہر بولا تو کچھ بھی نہیں، مگر گہری سوچ میں چلا گیا۔ میں اپنی نند سے بالکل بھی کلام نہ کرتی تھی، لیکن حیرت ہوتی جب میری نند روز تازہ گوشت منگواتی اور رات کو میرے کمرے کے باہر رکھ دیتی۔ اگلے روز میں جب میری ساس سے پوچھتی تو یہی کہتی کہ نند تمہارا خیال رکھتی ہے۔ میں بہت پریشان رہنے لگی۔ میری نند کو جو مجھ سے حسد کرتی تھی اچانک میرا خیال کیسے آنے لگا۔ میں بھی اپنی سوچوں میں ہی گم تھی کہ دوپہر کے وقت میرے شوہر گھر آئے۔ میں نے دیکھ کر پریشان ہو گئی کیونکہ وہ ہمیشہ شام کے وقت گھر آتے تھے۔
میں نے اپنے شوہر کا چہرہ دیکھا تو ان کا بھی کافی بجھا ہوا تھا۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ وہ اس وقت گھر کیسے آ گئے تو کہنے لگے میرا سارا کاروبار ڈوب گیا ہے اور مجھ سے کروڑوں کا نقصان ہو گیا ہے، مگر میرے پاس وہ نقصان بھرنے کے پیسے موجود نہیں ہیں، اسی لیے مجھے اپنی کمپنی بند کرنی پڑی۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میری تو آنکھیں ابل پڑی۔ وہ کیا کہہ رہے تھے مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، میرے دماغ میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ روز بھی آ گیا جب زندگی فاقوں پر آ گئی۔ کہاں میں ہر روز اپنے شوہر کے سر پر گوشت مچھلی کھانے والی اب اپنے شوہر کی خاطر بھوکا بھی رہتی تھی۔ میرا شوہر بہت پریشان رہتا تھا اور اکثر اوقات میرے ساتھ جھگڑا بھی کر لیتا تھا، مگر میں سب کچھ برداشت کر رہی تھی کیونکہ میرے شوہر نے مجھے جتنا سکون دیا تھا اب میرا بھی فرض تھا کہ میں اس کے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دوں۔ میری اماں کے بعد میرے ابا مجھے کبھی ملنے نہ آئے تھے، مگر جب ان کو میرے بیٹے ہونے کی خبر ملی تو ایک روز اچانک میرے ابا مجھ سے ملنے آئے تو میں ایک نئی سوچ میں گر گئی کہ ابا کو کھانے کے لیے کیا دوں گی۔ میرے دماغ میں یکدم ایک خیال آیا کہ آج صبح ہی میں نے نند کا دیا ہوا گوشت فریج میں رکھ دیا تھا، اب ابا کو کھلانے کے لیے میرے پاس اور کچھ نہ تھا۔ میری ساس اور نند میں اپنے کمروں میں سو رہی تھی، میں دبے قدموں سے کچن میں گئی اور وہی شاپر اٹھائے کمرے میں آ گئی۔ میں نے وہی گوشت پکا کر ابا کو دے دیا۔ جان نکل گئی جب تھوڑی دیر میں میرے ابا بری طرح کھانسنے لگے اور میرے ابا کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ میں تو ایک دم گھبرا گئی، جلدی سے اپنے شوہر کو فون کیا اور اسے کہا کہ جلدی گھر آؤ، میرے ابا بیمار ہیں، انہیں ہسپتال لے کے جانا ہے۔ میں جیسے ہی ابا کو ہسپتال لے کر گئی تو ڈاکٹر کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب ڈاکٹر نے کہا آپ کے ابا کے منہ میں کچھ باریک کانٹے گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کا گلا اور منہ زخمی ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے حیرانگی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا اور مجھے کہنے لگا یہ گوشت کہاں سے آیا، کس دکان سے لے کر آئی تھی، اور تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ پہلے تو میں خود کو نارمل کرنے کے لیے لمبے لمبے سانسنے لگی۔ اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنے شوہر کو کیا جواب دوں۔ اگر سچ بولتی تب بھی ماری جاتی اور اگر جھوٹ بولتی تب بھی ماری جاتی، میرے پاس کوئی رستہ نہیں بچا تھا۔ آخرکار میں نے اللہ کا نام لے کر سچ بولنے کا فیصلہ کیا اور اپنے شوہر سے سچ کہا یہ وہی گوشت ہے جو میری نند دروازے پر رکھ جاتی تھی۔ میرے پاس ابا کو کھلانے کے لیے اور کچھ نہ تھا، اس لیے میں نے وہی گوشت مول لیا اور ابا کو کھلا دیا، مگر پہلا نوالا لیتے ہی یہ بس زور زور سے کھانسنے لگے اور ان کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ میرا شوہر اب بہت باریک بینی سے کچھ سوچ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا وہ کیا سوچ رہا ہے؟ کہنے لگا کچھ نہیں، تم ابا کے پاس ہی رہنا، میں کچھ دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ میں نے بھی حامی بھر دی اور میرا شوہر وہاں سے چلا گیا۔ میرے ابا کے گلے کا آپریشن ہوا تھا اور ڈاکٹر نے انہیں بھی اپنے پاس رکھا تھا، مگر ابا کے آپریشن کے بارے میں سوچ سوچ کر میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو گزر ہی جاتا ہے، صبح سے شام ہو گئی اور شام سے رات، مگر میرا شوہر ہسپتال واپس نہ آیا۔ مجھے کافی پریشانی ہونے لگی، میرے پاس تو موبائل فون بھی نہیں تھا جس سے میں اپنے گھر کا پتہ کر سکتی۔ میرا شوہر صحیح سلامت گھر پہنچ گیا ہے، 1 سے 2 اور 2 سے 3 دن گزر گئے، مگر میرا شوہر نہ آیا، نہ وہ واپس آیا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ میرا شوہر کہاں سے کہاں چلا گیا۔ میرے ابا کو ہسپتال سے چھٹی ہوئی تو میں نے لے کر اپنے سسرال آ گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر میرے کمرے میں میرے شوہر کے تو نہ تو کپڑے موجود تھے اور نہ ہی وہ خود موجود تھا۔ اب تو میرے ہاتھ پاؤں سرد ہونے لگے تھے۔ میں نے جلدی سے ساس سے پوچھا اور میرا شوہر کہاں گیا ہے تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ دن تو جیسے پر لگا کر اڑ گئے تھے، 6 مہینے ہونے کو آئے تھے مگر شوہر کا کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ان 6 مہینوں میں میں نے اپنے شہر کی کوئی پولیس اسٹیشن نہیں چھوڑی تھی جہاں اپنے شوہر کی گمشدگی کی رپورٹ درج نہ کروائی ہو، مگر پولیس کا عملہ اکثر بات سن لیتا اور اکثر میری بات کو کوئی اہمیت نہ دیتا۔ در در پھرنے کے بعد بھی جب میرے شوہر گھر واپس نہ آئے اب تو میں ہار ماننے لگی تھی، اپنے بیٹے کے ساتھ ہی سارا دن گزارا کر دیتی۔ زندگی کے 8 سال میں نے تنہائی میں گزار دیے۔ اس میں میری نند کا رویہ بہت عجیب تھا، وہ بات بات پر مجھے ایک ہی بات کہتی، اب کیسا محسوس ہو رہا ہے جب تمہارا شوہر تمہارے پاس نہیں ہے، اور یہ سوچو اگر کسی روز تمہارا بیٹا بھی تم سے جدا ہو جائے تو تم تنہا کیا کرو گی؟ اب تمہیں سمجھ جائے گی کہ میری تکلیف کیا تھی، مگر میں خاموشی سے اس کی باتیں سن کر برداشت کرتی رہی۔ زندگی کے 8 سال میں نے اپنے شوہر کے بغیر گزار دیے۔ میرا بیٹا بڑا ہو چکا تھا۔ ایک روز میں اپنے بیٹے کو کھانا دے رہی تھی جب گھر کا دروازہ کھٹکنے لگا۔ میری ساس پاس بیٹھی دوپٹے پر کڑھائی کر رہی تھی۔ میں نے جب باہر کا دروازہ کھولا
تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر ہی کھڑا تھا۔ میں تو حیران تھی، 8 سال بعد میرا شوہر واپس کیسے آ گیا، مگر وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا وہ کہاں تھا، اتنا عرصہ سے کیوں دور رہا؟ وہ کہنے لگا، یہاں پر میری جان کو خطرہ تھا تاکہ میری بیوی کو نیچا دکھایا جا سکے، تب ہی تو میں یہاں سے چلا گیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ مگر میں اپنے شوہر سے ناراض تھی کیونکہ انہوں نے مجھ سے اس متعلق کوئی خبر نہیں دی تھی اور مجھے یہ سب چھپا کر مجھے تکلیف میں رکھا تھا۔ میرے شوہر کی مالی حالت تھی کمزور، مگر میں نے ان 8 سالوں میں اپنا گھر چلانے کی خاطر سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دیا تھا۔ اب بھی میں ایسا ہی کر رہی تھی، مگر میرا شوہر مجھ سے پیسے لیتا اور باہر اپنے دوستوں یاروں میں اڑا دیتا۔ میرے تو گھر کو جیسے کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ میں جب اپنے شوہر کو پیسے دینے سے انکار کرتی تو وہ مجھ پر غصہ ہونے لگتا۔ وہ انسان جس نے ابھی تک مجھے پر اف تک نہ کیا تھا، اب وہ مجھے غصے سے ڈانٹ دیتا تھا۔ میرے اور میرے شوہر کے درمیان بہت سے اختلافات پیدا ہو گئے تھے، بات پر اب ہم دونوں میں جھگڑا ہو جاتا۔ میری نند، میری ساس بہت خوش رہتی تھی۔ میرا بیٹا بیمار رہنے لگا تھا، مگر میرے شوہر کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اور پھر ایک روز وہ بھی آیا جب میری زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ میرا بیٹا جو پچھلے کئی روز سے بخار میں مبتلا تھا، اب تو جیسے اس نے ہمت ہی ہار دی تھی۔ میں اسے جیسے تیسے کر کے ہسپتال لے گئی، مگر وہ تکلیف برداشت نہ کر سکا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جو ہر وقت بولتی رہتی تھی، اب تو جیسے میری زبان پر تالا ہی لگ گیا تھا۔ میرا بیٹا مجھ سے دور ہوا، مجھے زندگی کا اصل رنگ نظر آنے لگا، مگر میرے شوہر کی آنکھیں تو ابھی بھی چمکتی رہتی تھی۔ میرا شوہر گھر پر بہت کم آتا تھا، زیادہ تر تو باہر ہی رہتا تھا۔ اسے تو کوئی پرواہ نہ تھی کہ اب میں اس کی بیوی دوبارہ سے تنہا ہو گئی ہوں۔ وقت کا کام ہے گزرنا، تو گزر ہی جاتا ہے۔ وقت تو ساتھ ساتھ ہم اگر بھرے نہ بھی، تب بھی کوئی ایسی چیز دعا مل جاتی ہے جو اس کو سکون دے سکے، اور میرا مرہم تو میرا وقت ہی بنا تھا۔ مجھے تو جیسے تیسے صبر آ گیا۔ ایک روز میرا شوہر گھر آیا تو کافی پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے جب اس سے پوچھا تو کیا وجہ ہے، تو کہنے لگا، نہ جانے آج بہت عجیب سا لگ رہا ہے، جیسے سب ختم ہونے والا ہے، جیسے کچھ بھی باقی نہ رہے۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں ایک دم دہل گئی اور بے یقینی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے لگا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے وہ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ میں نے اسے آرام کرنے کا کہا اور گھر کا سامان لینے کے لیے باہر نکل پڑی۔ جس وقت میں گھر سے نکلی ہوں، اس وقت نند مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں ابھی باہر نکلی ہی تھی کہ کچھ ضروری سامان کمرے میں بھول گئی۔ میں واپس ہونے کے لیے آئی، مگر میرے شوہر نے مجھے جانے نہ دیا اور کہنے لگا، گھر پر بھی بیٹھو، سامان میں خود لے آؤں گا۔ میرا شوہر ضد کر کے سامان لینے چلا گیا۔ ابھی سے گئے آدھا گھنٹہ بھی نہ ہوا تھا کہ اس کے نمبر سے مجھے کال آنے لگی۔ میں نے جیسے ہی کال اٹھائی، مجھے لگا میں دوسرا سانس بھی نہ لے پاؤں گی۔ میرے سر پہ تو ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے تھے جب کسی غیر انسان نے یہ کہہ کر فون کر دیا کہ آپ کے شوہر اس دنیا میں نہیں رہے، پتہ بتا کر ان کی لاش کو لے جانے کو کہا تھا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے۔ میں جیسے ہی کمرے سے نکلی، میرے سامنے میری نند کھڑی مجھے دیکھ کر ایک دم چونک گئی، مگر کہا کچھ نہیں۔ البتہ میں روتے ہوئے نند اور ساس سے کہہ رہی تھی کہ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے۔ میری نند اور ساس ایک دوسرے کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ شوہر کی تدفین کے بعد میں بہت تنہا رہ گئی تھی۔ نہ جانے کس کی نظر میری خوشیوں کو کھا گئی تھی۔ سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا، کچھ بھی تو باقی نہیں رہا تھا۔ میں تنہا ہو گئی تھی۔ میں اکثر اپنی نند کو کہتی، دیکھیں اس کو بدقسمتی نہیں کہتے کہ جس کو کچھ نہ ملا ہو، بدقسمتی تو اسے کہتے ہیں جو سب کچھ پا کر بھی خالی ہاتھ رہ جائے۔ میں اپنے ابا کے گھر چلی گئی۔ اپنے سسرال میں رہ کر کرتی بھی تو کیا، میری ساس ہر وقت تانے دیتی رہتی تھی کہ میرا جوان بیٹا کھا گئی ہے۔ میری نند جلی کٹیلی سناتی رہتی تھی۔ تبھی میں واپس ابا کے گھر آ گئی۔ میرے ابا تو حیات نہ تھے، مگر وہاں سب لوگ مجھے جانتے تھے اور وہاں پرسکون تھی۔ کئی سال وہاں ہی محنت کرتے گزر کے میں اماں کا سلائی کا کام سنبھالتی تھی۔ ایک روز میں کپڑے سی رہی تھی کہ دروازہ کھٹکنے کی آواز پر جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر مجھے حیرانگی کا جھٹکا لگا، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری ساس اور میری نند تھی، جس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے اور وہ اپنے پیروں پر بھی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ میری ساس بمشکل اسے تھام رکھا تھا۔ میں نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی تو میری نند ایک دم میرے پاؤں میں گر گئی اور مجھے کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، مجھے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں نے جو گناہ کیے ہیں تم جب تک ان کی معافی نہیں دو گی، اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے مجھے دنیا میں ہی سزا دے دی، مجھے ایسی بیماری میں مبتلا کیا ہے جس سے نکلنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ میں نے حیرت سے اپنی نند کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، ہاں مجھے معاف کر دو۔
میں نے تم پر کالا جادو کروایا تاکہ تم سے تمہاری خوشیاں چھین سکوں۔ مجھے تم خوش بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ اپنی خوشیاں تو میں نے اپنے ہاتھوں سے خراب کر دیں، مگر تمہاری خوشیاں بھی مجھے حاسد بناتے ہوئے میں تمہاری خوشیوں سے حسد کرنے لگی تھی۔ اور اس روز میرے شوہر کا وہ کار ایکسیڈنٹ، وہ ایک سازش تھی جو میرے خلاف کی گئی تھی۔ میری نند کی بات پہ کافی حیران ہوئی تھی جب نند نے کہا اس روز میں تمہیں مروانا چاہتی تھی۔ جس وقت میں گھر سے نکلی تب نند نے کچھ آدمی کو فون کر کے مجھے مار دینے کا کہا تھا، لیکن بدقسمتی سے میری نند مجھے گھر واپس آتا ہوا نہ دیکھ سکی تھی اور میری جگہ میرا شوہر مر گیا۔ میرے بیٹے پر بھی میری نند نے جادو کروایا کیونکہ میری نند کی اولاد نہ تھی۔ میرا ہنستا بستا گھر میری نند کے حسد نے تباہ کر دیا، جو ہر روز میرے دروازے کے آگے گوشت کا چھاپا رکھتی تھی۔ وہ ہی یہ وجہ تھی کہ وہ مجھ پر جادو کرواتی رہی۔ انسان اگر خود کی ملی خوشیوں میں خوش ہو جائے تو کبھی بھی دوسروں سے حسد نہ کرے، لیکن انسان کو ہمیشہ دوسروں سے بہتر چاہیے ہوتا ہے۔ انسان ہمیشہ ہی سوچتا ہے کہ دوسروں کے پاس ہے وہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، بے شک ہمارے پاس سب سے بہترین ہی چیز کیوں نہ ہو۔ میری نند بھی زیادہ کی چاہ میں میرا سب کچھ کھا گئی مگر حاصل اسے کچھ نہ ہوا، مگر اس نے رہنے میرے پاس بھی کچھ نہیں دیا تھا۔ دوستو، اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر میری یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا نوٹیفیکیشن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔